تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بری عادتوں میں سب سے بری خصلت ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بغیر صورت قابل مذمت ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کی جائے، یعنی اگر کسی نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور بسا اوقات ہمارا وہاں سچ بولنا بالکل سچ بولنے والے یا جھوٹ بولنے والے کے حق میں ضرر رساں نہیں ہوتا، اور کوئی نقصان دینی یا دنیاوی اس کو لائق نہیں ہوتا، باوجود اس کے پھر بھی وہ جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، کہتا ہے بس یہیں تک آنا تھا، چاہے وہ راولپنڈی یا کراچی ہی کیوں نہ چلا جائے۔ اور بساؤ کا باہر کا جانے کا پروگرام ہوتا ہے، راستے میں رشتہ دار، کوئی برادری کا، کوئی محلے دار کوئی مل گیا تو وہ پوچھتا ہے کدھر کا ارادہ ہے، وہ کہتے نہیں بس یہاں حویلیاں تک جانا ہے، اس نے جانا سعودیہ میں ہے، کینیڈا میں جانا ہے، اس نے ترکی میں جانا ہے، اس نے فارن کنٹری میں جانا ہے، اس نے صرف ذہن میں یہ سوال ہے، ابہام ہے اور یہ سنگین جرم ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بتا دیا، شاید یہ کالا پیلا چٹا کوئی علم کر کے یا مجھے نظر بد سے جو ہے مجھے روک نہ دے، میرا سفر جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی بدشگونی اور بدفعلی لوگ لیتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی، قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی کی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے سورہ النحل کے اندر سے آپ کے سامنے پڑھی کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں مذمت بیان کی گئی ہے، اور بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں اور بالکل جو ہے وہ کمزور ترین سطح پر لے جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لائق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہے، جسے کہتے ہیں سلو پائزن، جسے آپ کہتے ہیں، یعنی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لاسٹ پوائنٹ اور لاسٹ سٹیج پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ میرا تو اندر کا معاملہ ختم ہو چکا، اور وہ علاج کی کوشش بھی کرتا ہے، معالج بھی اس کو علاج کر دیتا ہے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ اس کا علاج اس کی مرض کا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اتنی دیر کر چکا کہ اب اس کا واپس پلٹنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ترین معاملہ ہے۔ تو جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے وہ کہ ہر بار یہی سوچتا ہے، ہر بار اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہوگا، چلیں مصلحت کے تحت کمپرومائز کر لیتے ہیں جھوٹ بھی، اور پھر وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ بولے گا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ درکار ہوں گے، حتیٰ کہ تسلسل گناہوں کا اور گناہ کے ارتکاب کا اور جھوٹ کے ارتکاب کا، ایک تو دنیاوی طور پر اس کو نقصان یہ ہوگا، اپنے پرائے سبھی جب ان پر یہ بات آشکار ہوگی کہ یہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے میں وہ صادق نہیں گردانا جائے گا بلکہ وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور اگر وہ سچی بات بھی کہہ دے تو اس کے سچ پر بھی کوئی اعتبار معاشرے میں کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا اللہ عز و جل کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔
سرکار مدینہ رات قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور گناہ یعنی دوزخ میں لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور سچ بولنے والا آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس فرمایا کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ برگار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کون سا ایسا عمل ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ جھوٹ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے کہ انسان کے لگاتار جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں ہوتا نا، آپ کا تھانہ کچہری عدالت میں چوکی میں مجرموں کے رجسٹر میں آپ کا نام درج کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ہم سورسز اپروچ کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، میرے خاندان کے اندر اس بات کی قطعاً جو ہے وہ بات باہر نہ نکل جائے، کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اپروچ کرتا ہے سیاسیوں کے ساتھ، غیر سیاسیوں کے ساتھ، اپنی تعلق و رشتہ داریوں کے ساتھ، بسا اوقات رشوت دین لین کرنے میں بھی جو ہے وہ آر محسوس نہیں کرتا اپنی عزت کی خاطر، کہ مجرموں کے رجسٹر میں تھانے معرر یا رجسٹرار کے پاس آپ اس کی کوئی شکایت چلی جائے، اس کا کوئی جرم واضح ہو جائے، چاہے جرم کیا یا نہیں کیا یہ بات کی بات ہے۔ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر جو ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن غور کریں کہ جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں، تو خدا عز و جل کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیے جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے، ایک مسلمان کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ عقل مند شخص تو ہمیشہ اس راستے پر جانے سے بچتا رہے گا، مگر افسوس ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر ہر دم لگی رہتی ہے۔ ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے یکسر غافل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے، مگر ہم سارے کے سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔